اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ جو موٹاپا آپ کا کم ہوگا، اس میں آپ کو ڈائٹنگ نہیں کرنی پڑے گی۔ نمبر 2، اس میں آپ ذہنی اور جسمانی کمزوری کا شکار ہوئے بغیر اپنا ویٹ بہت آرام کے ساتھ لوز کر لیں گے۔ اگر آپ ذہنی یا جسمانی مریض ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈائٹنگ وزن بڑھاتی ہے؟ موٹاپا کسی بیماری کا نام نہیں، بلکہ ہماری کاہلی کو موٹاپا کہتے ہیں، اور اس کاہلی سے کیسے لڑنا ہے یہ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ جیسے ہی موٹاپے کا نام آتا ہے ویسے ہی ہمارے ذہن میں ایک جملہ آتا ہے، واک کریں۔ میں نہیں کہوں گی کہ واک کریں، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ اگر واقعاتاً موٹاپا کم کرنا ہے تو 1 منٹ کے اندر 120 قدم واک کے لیے لازمی اٹھائیں۔ اب دیکھا یہ جائے کہ وزن کم کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا، تو ناظرین ویڈیو دیکھتے رہیے، کیونکہ اسی ویڈیو میں آپ کو موٹاپا، اس کی وجوہات، موٹاپا ختم کرنے کے لیے ہومیوپیتھک کی زبردست میڈیسنز، اور ساتھ میں تھوڑی بہت ٹپس کہ جس پہ عمل کر کے آپ 15 دن کے اندر اندر اپنا ویٹ لوز کر سکتے ہیں، کافی حد تک لوز کر سکتے ہیں کہ سامنے والا آپ کو یہ کہے کہ یار واقعاتاً فرق پڑ رہا ہے۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ہومیوپیتھک لیڈی ڈاکٹر سائمہ عباس مہدی، NCH ویریفائڈ، پنجاب، پاکستان، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل القائم ہومیوپیتھک کلینک۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موٹاپا کیوں ہوتا ہے؟ تو ناظرین، موٹاپا زیادہ کھانے سے نہیں ہوتا۔ اس کی مخصوص 4 ریزنز تو میں آپ سے ڈسکس لازمی کروں گی، وجوہات اور بھی بہت سی ہوں گی، لیکن میں مخصوص 4 ریزنز آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ نمبر 1، نیند کی کمی۔ نمبر 2، ذہنی دباؤ۔ نمبر 3، ہارمونز کا امبیلنس ہونا۔ اور نمبر 4 جو ہے وہ ڈائٹنگ ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا عجیب سی بات ہے کہ ڈائٹنگ سے ویٹ بڑھتا ہے؟ جی ناظرین، ڈائٹنگ سے ویٹ بڑھتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دے کر سمجھاتی ہوں۔ جب آپ بھوک ہڑتال کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ فاقہ کشی پہ اتر آتے ہیں کہ ہم سمارٹ ہو جائیں، آپ کی باڈی کو ایک سگنل ملنا شروع ہوتا ہے کہ شاید غذائی قلت ہے، کیونکہ آپ کی باڈی کو پراپر ڈائٹ نہیں جا رہی ہوتی نا، تو آپ کی باڈی کو سگنل یہ ملتا ہے کہ غذائی قلت ہے۔ جب غذائی قلت کا سگنل ملتا ہے نا تو آپ کی باڈی کے اندر جو بھی تھوڑی بہت خوراک جا رہی ہوتی ہے، آپ کی باڈی کا سسٹم جو ہے وہ اس کو چربی کی صورت میں اپنے اندر جمع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور کچھ ٹائم کے بعد جب آپ اس فاقہ کشی سے اور اس سو کال ڈائٹنگ سے تنگ آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہی روٹین شروع ہو جاتی ہے کہ آپ وہ بلا دھڑک جو ہے وہ کھانا شروع کرتے ہیں، تو وہ سچویشن پیدا ہوتی ہے کہ جس سے آپ کے جسم میں آلریڈی چربی ہوتی ہے اور اس کے بعد مزید چربی کی تہیں بننے شروع ہوتی ہیں اور موٹاپا واپس سر پہ سوار ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین، یہاں پر ایک بات لازمی یاد رکھیے، ڈائٹنگ کا مطلب بھوک ہڑتال سے نہیں لیا جاتا، فاقہ کشی سے نہیں لیا جاتا کہ آپ پورا دن بھوکے ہیں اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ سمارٹ ہو رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط انداز ہے، اس سے جسمانی ذہنی کمزوری پیدا ہوتی ہے اور موٹاپا بھی انکریز ہوتا ہے۔ اصل میں ڈائٹنگ کہتے کس کو ہے؟ ایک اچھی اور صحت مند غذا لینے کو ڈائٹنگ کہتے ہیں۔ اب ہیلتھی ڈائٹ میں آپ کا دودھ آتا ہے، دہی آتی ہے، انڈے آتے ہیں، سبزیاں ہیں، اناج ہے، یہ سب کے سب صحت مند کھانے ہیں۔ ناظرین، بات کرتے ہیں کہ موٹاپا جو ہے وہ آپ کی جسمانی صحت پہ کیسے منفی اثرات ڈالتا ہے۔ آٹومیٹیکلی جب موٹاپا کریٹ ہوتا ہے تو آپ کی باڈی پہ بیماریوں کا اثر شروع ہو جاتا ہے، یعنی بیماریاں اپنا اظہار کرنا شروع کرتی ہیں۔ جہاں موٹاپا آپ کی صحت کے لیے پرابلم کریٹ کرتا ہے بیماریوں کی صورت میں، وہیں پہ ناظرین آپ کی پرسنالٹی پہ بھی موٹاپے کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ چھوٹی سی مثال لے لیں، کوئی آپ کو گیند کہہ کے مخاطب کر رہا ہوتا ہے، کوئی آپ کو گول گپا بتا رہا ہوتا ہے، اور کوئی آپ کو لڈو بھی بتاتا ہے۔ اب یہ وہ آپ کے نام ہیں جو موٹاپے کی وجہ سے پڑے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ پھر باہر اندر جانے سے کترانا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کی سوشل لائف متاثر ہو جاتی ہے، آپ لوگوں سے ملنا نہیں چاہ رہے ہوتے، آپ کسی تقریب میں نہیں جانا چاہ رہے ہوتے۔ اس کا ریزن کیا ہوتا ہے کہ پہنا اوڑھا ہی نہیں جچتا، پیٹ باہر ہے، نہ آپ کوئی اچھی فٹنگ والی شرٹ پہن سکتے ہیں، نہ آپ اچھی ڈریسنگ کر سکتے ہیں،
آپ کا کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے، آپ پراپر طریقے سے سامنے والے کے ساتھ نظر ملا کر بات نہیں کر پاتے۔ میں نہیں کہتی کہ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، بعض لوگ اس چیز کو بڑا ریلیکس لیتے ہیں، وہ اس کو کوئی ایشو نہیں بناتے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مینٹلی طور پہ ان چیزوں سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، بالخصوص اپنے موٹاپے سے، اور موٹاپے کی وجہ سے لوگوں سے جو ان کو سننا پڑتا ہے اس سے پریشان ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ تو آپ کی ذہنی میں نے ایک کیفیت بتا دی ہے کہ موٹاپا آپ کی پرسنالٹی کو کہاں ڈیمیج کرتا ہے، آپ کی مینٹل ہیلتھ کو کہاں پہ ڈیمیج کرتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں فزیکلی طور پہ کہ موٹاپا آپ کے جسامت پہ، آپ کے باڈی آرگنز پہ کیا جسمانی ساخت کو لے کر موٹاپا جو ہے وہ کئی بیماریاں پیدا کرتا ہے، لیکن یہاں پہ میں ذکر کروں گی 3 میجر بیماریوں کا، جس میں ہارٹ پرابلم آتی ہے، شوگر ٹائپ 2 ڈائبٹیز آتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ جوڑوں کا درد آتا ہے۔ بات کرتے ہیں کہ موٹاپا آپ کے ہارٹ کو کیسے ڈسٹرب کرتا ہے۔ بھئی جب موٹاپا ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کے بلڈ کے اندر یہ بلڈ پریشر کو اور کولیسٹرول کی مقدار کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے، اور یہی 2 وجوہات بنتی ہیں جو آپ کو ہارٹ پیشنٹ بناتی ہیں۔ بات کرتے ہیں کہ موٹاپا ٹائپ 2 ڈائبٹیز کیسے پیدا کرتا ہے۔ بھئی وہ اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ موٹاپا جو ہے وہ انسولین کی جو مقدار ہے اس کو سست کر دیتا ہے، اسی وجہ سے بلڈ شوگر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، کنٹرول میں نہیں رہتی، اور یہی وہ سچویشن ہوتی ہے جس میں آپ کو ڈائبٹیز ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ موٹاپے سے جوڑوں کی تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟ بھائی جب آپ کا ویٹ زیادہ ہوگا، آپ کے کولوں پہ اس کا وزن آئے گا، ریڑھ کی ہڈی پہ وزن آئے گا، اور آپ کے گھٹنوں پہ وزن آئے گا، کیونکہ ویٹ بڑھ چکا ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر جوڑوں میں سوجن پیدا ہوتی ہے، اور پھر آپ کو جوڑوں کی تکلیف ہو جاتی ہے۔ یہ وہ کازز ہیں میں جو بہت میڈیکلی ٹرم میں جا کر آپ کو نہیں بتا رہی، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پیشنٹ کو اپنی شفا سے مطلب ہوتا ہے، اس کو اس چیز سے کوئی مطلب نہیں کہ ڈاکٹر کتنی انگلش بول رہا ہے، کس کس مرض کا نام لے رہا ہے۔ اس کو صرف ایک ہی جلدی ہوتی ہے کہ بھائی مجھے جو کچھ بھی ہے نا، بس اس کا علاج مجھے ملے۔ میں اسی مینٹلی کیفیت کو سامنے رکھ کر بہت آسان لفظوں میں بیماری آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں، اور کوشش کرتی ہوں کہ اس کا علاج جلد آپ تک پہنچے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں ہومیوپیتھک علاج کی طرف کہ اس موٹاپے کا ہومیوپیتھک کے پاس نیچرل کیا طریقہ ہے کہ جس کے استعمال سے آپ بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے اپنے ویٹ کو لوز کر سکتے ہیں۔ یہ دوائیاں بتانے سے پہلے میں ایک بہت ہی خوبصورت فرمان آپ کو سنانے جا رہی ہوں، اور فرمان ہے حضرت علی علیہ السلام کا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہو تو کھانے کے بعد نہ ہو، اور اگر اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہو تو کھانا کھانے سے پہلے نہ ہو۔ اس کے بعد چلتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسنز کی طرف۔ تو ناظرین، ہومیوپیتھک میں بہت سی میڈیسن ایسی ہیں جو آپ کے موٹاپے پہ کام کرے گی۔ اگر میں ان کی ذہنی علامات بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں، لیکن میں آپ کو زیادہ الجھاؤں گی نہیں، یہاں پہ میں مخصوص 4 سے 5 میڈیسنز کا ذکر کروں گی، اور ان کو جب آپ ترتیب وار لیں گے اپنی علامتوں کے سر پہ تو وہ بہت ہی بہترین، افیکٹو اور بے ضرر نسخہ تیار ہوگا، جس کو کھانے کے بعد 15 دن کے اندر آپ کا ویٹ بہت حد تک ویزیبلی جو ہے لوز ہو جائے گا۔ جی ناظرین، اپنی کاپی پینسل سنبھالیے اور نسخہ نوٹ کرنا شروع کیجیے۔ پہلی میڈیسن ہے فیوکس۔ اب یہ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ جو موٹے تازے ہوتے ہیں لیکن ان کا باڈی جو ہے، ان کا جسم جو ہے وہ ہاتھ لگانے سے پلپلا محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پلس اگر ان کو تھائرائیڈ کا کوئی ایشو ہو، اگر ان کا تھائرائیڈ فنکشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو، تو فیوکس کیو 15 قطرے صبح دوپہر شام استعمال کریں پانی کے اندر، نیم گرم پانی میں بے شک لے لیں۔ اچھا، یہ موٹاپے پہ کیسے کام کرے گی؟ پیٹ کی چربی کو کم کرے گی، میٹابولزم کو تیز کرتی ہے، قبض کو ختم کرتی ہے، اور اوورآل آپ کے پوری باڈی کی چربی کو پگھلاتی ہے۔ نمبر 2 پہ جو میڈیسن آتی ہے وہ ہے فائٹولاکا بیری کیو۔ یہ موٹاپے کی ٹاپ کلاس میڈیسن ہے۔ اس میڈیسن کی یہ خوبی ہے کہ یہ اوور آل آپ کے باڈی پہ سر سے پاؤں تک جہاں جہاں چربی ہے، یہ اس کو بڑی نرمی کے ساتھ پگھلاتی ہے۔ سر سے پاؤں تک آپ سلیم سمارٹ ہو جاتے ہیں۔
اچھا دوسرے نمبر پہ میٹابولزم کو تیز کرے گی، اور جو اس کی خاص خوبی ہے وہ یہ ہے جہاں چربی پگھلائے گی وہی آپ کی جو اوور ایٹنگ کی عادت ہے کہ بلا وجہ کھاتے رہنا، یہ اس عادت کو کنٹرول کرتی ہے۔ فائٹولا کا بیری 15 قطرے صبح دوپہر شام ہلکے نیم گرم پانی کے اندر لیجیے، اور اس دوائی کی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ آپ کی باڈی میں جتنے زہریلے مادے ہوں گے یہ ان کو ڈیٹاکس کرے گی۔ تیسرے نمبر پہ جو میں میڈیسن آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں، جو آپ کو بتانے لگی ہوں، وہ ہے کیلکیریا کارب 200۔ یہ دوائی آپ نے رات کے وقت لینی ہے، 200 میں 1 خوراک۔ اچھا اب یہ دوائی کام کیا کرے گی؟ آپ کے پیٹ اور کوہلوں کی چربی کو ختم کرے گی، بلا وجہ کھانے کی عادت کو کنٹرول کرے گی، آپ کی باڈی کے میٹابولزم کو کنٹرول کرے گی، تیز کر دے گی اسے۔ اور یہ خصوصی طور پہ اس دوائی کی علامت کہہ لیں، جو خاص سمٹم ہے وہ یہ ہے کہ اس دوائی میں پیٹ بہت زیادہ باہر نکلا ہوتا ہے، توند نکلی ہوئی ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہوں۔ تو یہ پیٹ کم کرنے کے لیے، پیٹ کی چربی کو پگھلانے کے لیے، کوہلوں کی چربی پگھلانے کے لیے یہ میڈیسن بہترین درجہ رکھتی ہے۔ کلکیریا کارب 200، روزانہ رات 1 ڈوز۔ اب بات کرتے ہیں چوتھے نمبر پہ آنے والی میڈیسن کی، وہ ہے پلسٹیلا۔ پلسٹیلا 200۔ اچھا پلسٹیلا 200 جو ہے یہ آپ نے صبح نہار منہ لینی ہے۔ اب اس کی علامات کیا ہیں؟ یہ خصوصی طور پہ لیڈیز کے مزاج کو سامنے رکھ کر میں نے یہ دوا تجویز کی ہے، اور بالخصوص لیڈیز پہ ہی یہ اچھا ورک کرتی ہے۔ اور اس میں کیا ہے، میں جینٹس کے لیے بھی بتاؤں گی، جینٹس کے مزاج کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اچھا پلسٹیلا کیا ہے، یہ بھی آپ کے اوور آل باڈی میں جو چربی جمع ہو جاتی ہے، بالخصوص آپ کی جو ہے ہپس پہ چربی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا پیٹ باہر نکل آتا ہے۔ اور اس میں کیا ہے کہ چٹپٹی چیزیں، تلے ہوئے سموسے، پکوڑے اور آلو کے پراٹھے، ٹھیک ہے، تلے ہوئے فرائی چپس جو ہیں، یہ آلو کے چپس جو ہوتے ہیں، مطلب روٹین میں گھروں میں یہ جو تلی ہوئی چیزیں ہیں نا، جتنی تلی ہوئی چیزیں آتی ہیں وہ سب پلسٹیلا کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور یہ تلی ہوئی چیزیں کھا کھا کے اندر چکنائی جو جمع ہو چکی ہوتی ہے، اور ہمارے پیٹ اور کوہلے باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں لیڈیز کے، تو ان کے لیے پلسٹیلا 200۔ اور بالخصوص وہ جن کی طبیعت میں رونے کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لے لینا، اپنی کوئی بھی پریشانی بتاتے ہوئے رو پڑنا، یہ خصوصی طور پہ ان لیڈیز کے لیے بہت اچھا ورک کرے گی۔ پلسٹیلا 200 صبح نہار منہ 1 ڈوز۔ ناظرین پانچویں میڈیسن ہے نکس وومیکا 200۔ یہ خصوصی طور پہ میں جینٹس کے لیے بتا رہی ہوں۔ یہ وہ جینٹس جو جنک فوڈ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، آفیسز میں 8 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، چائے بہت پیتے ہیں، سگریٹ نوشی کا استعمال بہت زیادہ ہے، اسموکنگ کرتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر کوئی ڈرنک بھی کرتا ہو، تو جتنی یہ میں نے آپ کو بتائی ہیں باتیں، مسلسل کام کرنے والے لوگ، کاروباری لوگ، آفس میں بیٹھ کر کام کرنے والے لوگ، ذہنی وہ کام جس میں ذہن بہت لگانا پڑتا ہے، ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا چلنے پھرنے کا، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ایکسرسائز کرنے کا، جم جانے کا، کچھ بھی نہیں، وہ بیٹھے رہتے ہیں، اچھے سے اچھا کھاتے ہیں، جنک فوڈ استعمال کرتے ہیں، مرغن مسالے دار اور چٹپٹی چیزیں کھاتے ہیں۔ اگر ایسے مردوں کا ویٹ بڑھ جائے، چاہے پوری باڈی کے حساب سے چاہے پیٹ کے حساب سے، تو یہ میڈیسن ان پہ جادو کا اثر رکھتی ہے۔ نکس وومیکا 200، یہ بھی صبح آپ نے نہار منہ کھانی ہے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی وہ میڈیسنز جو آپ کی باڈی کو سلم کرے گی، اگر آپ پراپر طریقے سے اپنی علامات کے حساب سے ان میڈیسن کا انتخاب کریں گے۔ یاد رکھیے ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہے وہ کچھ بھی ایسے ہی اٹھا کر آپ نہیں استعمال کر سکتے، جب تک آپ کی علامت میڈیسن کی علامت سے نہ میچ کرے تب تک یہ دوائیاں کام نہیں کرتی، اس لیے بہت غور سے اپنی علامات کو لینے کے بعد یہ نسخہ استعمال کرنا ہے۔ اب طبیعت مزاج کے حساب سے جو بھی دوا بنتی ہو وہ 200 میں لیں، جو ترتیب بتائی ہے اسی حساب سے لیں۔ پلس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ فیوکس کیو اور فائٹولا کا کیو،
یہ دونوں دوائیاں اپنی مطلوبہ علامات کے حساب سے میچ ہونے والی دوائی کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیں اور یہ بن جائے گا ایک نسخہ۔ پھر اس نسخے کو لے کر چلیں۔ 15 دن کے اندر آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا، لیکن اس دوران میں آپ نے تمام جنک فوڈ سے پرہیز کرنا ہے، تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اور ڈیلی 20 منٹ اسی حساب سے چلنا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ 1 منٹ کے اندر 120 قدم۔ اس سے کیا ہوگا، موٹاپا بھی ختم ہو جائے گا، اور اگر کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے تو اس کا شوگر جو ہے وہ بہت بہترین کر کے ختم ہو جائے گا کنٹرول میں آنے کے بعد۔ اور یہ جو میں نے نسخہ بتایا ہے، اگر کوئی پریگننسی میں ہے تو برائے مہربانی اپنی پریگننسی کمپلیٹ کریں، اس کے بعد اس نسخے کی طرف آئیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو میں کوئی بھی انفارمیشن نہیں ملی ہے یا آپ کے لیے وہ نیو انفارمیشن ہے تو برائے مہربانی میری ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے، ایک اچھا سا کمنٹ چھوڑیے۔ آپ کس موضوع پہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، جسمانی علامات پہ یا ذہنی علامات پہ، اس کے حوالے سے کمنٹ کیجئے۔ اور اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن جو ہے وہ لازمی پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو جو اسی طرح کی انفارمیشن رکھتی ہوگی انشاءاللہ وہ آپ تک ضرور پہنچے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، فاقہ کشی سے پرہیز کیجئے گا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فاقہ کشی سے ہماری باڈی میں وزن زیادہ بڑھتا ہے کیونکہ چربی جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ حافظ۔